ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام، لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام آخری زماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس رضا قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام اسٹوڈیو کی نشریات برکت رمضان۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ کو میسج آیا بینک سے کہ اتنے پیسے کم ہو گئے ہیں، آپ نے گن کے جو دراز میں 1,00,000 روپے رکھے تھے اس میں سے 5,000 نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیے تو پیچھے 95,000 رہ گئے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے صادق اور امین حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ مفتی یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کسان بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے تو بظاہر تو خالی کر آتا ہے، پر پتہ جب لگتا ہے جب اس بیج اگتا ہے اور اس میں سے اس کو دگنا حساب ملتا ہے۔ آیا تو خالی کر کے تھا، اگر وہ تھوڑی گہرائی میں کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، تو حضور تو اسے بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ دیکھیں اپنے قریب لوگوں کو جو مستحق ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے مستحق ہیں، ان کو اپنا صدقہ عطا کریں۔ اور رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا صدقہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب محمد عبد الحادی قادری صاحب۔ آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی نشست کا باقاعدہ آغاز اللہ کی لارب کتاب تلاوت قرآن پاک سے کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. تو ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے جناب محمد عبدالہادی قادری صاحب. اللہ کریم آپ کی آواز میں، آپ کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عبید قاری صاحب. آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بسم اللہ کیجیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے،
مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں گئے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ اور جب سوئے طیبہ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میمونی اب رہوں گا یہاں کس لیے میمونی اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اساسا مدینے میں گئے میرا سارا اساسا مدینے میں گئے اور سرور دو جہاں سے دعا ہے میری ہاں یہی چشم ترتی جا ہے میری ہاں یہی چشم ترتی جا ہے میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں گئے ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا قاضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ناظرین اکرام بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد عبید قادری صاحب۔ آج ہمارا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا سید انس قادری صاحب۔ آپ کی جانب پڑھتے ہیں اور آپ سے شرعی رہنمائی حاصل فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ محمد انس رضا بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں آپ لب کشائی فرمائیں کہ انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انس رضا بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جزاک اللہ۔ دین اسلام اسٹوڈیو کی جانب سے جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں اس ماہ رمضان کی برکتوں میں آپ نے اپنا حصہ ملایا ہے۔ بے شک اللہ کریم آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ انفاق فی سبیل اللہ دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی رغبت دلائی ہے اور جتنا خرچ کریں اتنا یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ واہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، بے شک. اور بڑا اس میں اجر و ثواب ہے، بڑا اجر و ثواب ہے. اور وہ ایک خرچ کرو تو آخرت میں تو جو ملے گا سو ملے گا، سبحان اللہ. جنت کی نعمتیں، اجر و ثواب، وہ جو ملے گا سو ملے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ. لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی دیتا ہے، سبحان اللہ. اور ایک گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 10 گنا دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. حضرت رابعہ بصریہ کے پاس کچھ لوگ آئے، مہمان آئے، آپ کے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں. آپ نے وہ 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، اس لیے کہ مہمان زیادہ تھے، روٹیاں کم تھیں. تو مہمان کہنے لگے کہ یہ روٹیاں تو کم ہیں، یہ ایک ایک ٹکڑا ہم کھا لیتے، آپ نے یہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. کہنے لگی ٹھہر جاؤ. کچھ دیر کے بعد ایک ملازمہ آتی ہے اور کہتی ہے میری مالکن نے آپ کو یہ کھانا پیش کیا ہے. صحیح. حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہیں ٹھہرو میں پہلے روٹیاں گن لوں. آپ روٹیاں گنتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، اور کہتی ہیں کہ اس ملازمہ سے ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ لے جاؤ، یہ ہمارا کھانا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. اللہ. تو ملازمہ کہنے لگی مجھ سے غلطی ہو گئی، 2 روٹیاں میں نے رکھ لی تھیں، یہ 2 روٹیاں اس کے ساتھ ہیں، یہ کل 20 روٹیاں ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا ہاں 20 ہیں، پھر یہ ہماری ہیں. مہمان بڑے حیران تھے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ 20 روٹیاں وہاں سے آئی ہیں. اول تو یہ کہ مہمان ہم زیادہ تھے، روٹیاں کم تھی، 2 روٹیاں ہی تقسیم کر دیتی، آپ نے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا. فرمایا اس لیے کہ روٹیاں کم تھی، میں نے یہ سوچ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دوں گی، اللہ مجھے اس سے زیادہ دے گا. سبحان اللہ. اور جب یہ 18 روٹیاں آئیں تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا پکا یقین ہے، اعتماد ہے کہ وہ 1 کے بدلے 10 دے گا. سبحان اللہ. میں نے 2 تقسیم کی ہیں، 2 اللہ کی راہ میں دی، مجھے 20 چاہیے، سبحان اللہ. 18 میری نہیں ہو سکتی. کیا بات. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا اجر و ثواب، آخرت کے درجات، جنت کی نعمتیں وہ تو ملیں گے اللہ کی رحمت سے. بے شک. لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں 10 گنا زیادہ دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس کی کرم نوازی ہے. بے شک. اور جتنا خرچ کریں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، بے شک. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. ہم لوگ کب بزنس کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہمارا بزنس ایسا ہو جس میں کچھ ترقی ہو. یہ ایسا بزنس ہے جس میں ترقی ہی ترقی ہے. واہ واہ. اس میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ جب مدینے میں قحط پڑ گیا تو آپ اپنا اونٹوں کا قافلہ جس میں راشن لدا ہوا تھا، اونٹوں کا قافلہ لے کر آئے. مدینے کے باہر بڑے بڑے بیوپیاروں نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ یہ جو آپ سامان لے کر جا رہے ہیں، خورد و نوش کا سامان ہے، یہ راشن جو آپ بیچیں گے یہ آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو اس کی ڈبل قیمت دیں گے. اللہ. آپ نے فرمایا ریٹ کچھ اور بڑھاؤ. تو جو بیوپاری تھے انہوں نے کہا کہ شہر میں حالات صحیح نہیں ہیں، تو آپ ہمیں 1 گنا زیادہ، 2 گنا زیادہ، 3 گنا زیادہ ہم آپ کو اس کی آفر کرتے ہیں، یہ آپ ہمیں دے دیں، ہم زیادہ قیمتیں بیچ دیں گے. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی بھی ریٹ کم ہے، ریٹ اور بڑھاؤ. تو تمام تاجروں نے کہا کہ ہم 3 گنا زیادہ سے آپ کو اس کی قیمت نہیں دے سکتے، اور کوئی بھی آپ کو 3 گنا زیادہ سے قیمت نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا کہ ایک ہے کہ جو مجھے میرے اس تمام سامان کے 7 گنا سے زیادہ قیمت دینے کو تیار ہے. سبحان اللہ. تو تاجر کہنے لگے ایسا کون ہے کہ جو آپ کو آپ کے سامان کے 7 گنا زیادہ دے دے گا؟ آپ نے فرمایا ہے،
اور آپ سارا سامان آپ لے کر آئے، اونٹوں سے بھرے ہوئے راشن کے تمام پیک آپ اندر لے کر آئے مدینہ شریف میں، اور اللہ کی راہ میں سب غریبوں کو مسکینوں کو تقسیم کیا، اور فرمایا کہ میں نے اللہ کی راہ میں یہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 7 گنا اس کا اجر و ثواب دے گا۔ کیا بات۔ تو یہ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ اس میں بڑھوتی ہی بڑھوتی ہے، کمی تو ہے ہی نہیں۔ بے شک۔ تو ناظرین وہ علامہ صاحب یہ تو انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہو گیا۔ رزق حلال جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے اتنا تو ہمیں ملے گا، تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ نہ تقدیر سے پہلے نہ تقدیر کے بعد جتنا لکھا ہوا ہے اتنا تو ملے گا۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ انس رضا بھائی بڑا گہرا سوال لے کر آئے ہیں آپ، کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ملے گا ہمیں، نصیب سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں۔ بہت گہرا سوال انس رضا بھائی آپ لے کر آئے ہیں کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ملے گا، تو پھر انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو نصیب میں وہ تو ملے گا ملے گا۔ صحیح۔ یہاں تک کہ جو کافر ہے نا، جو اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، اس کے بھی نصیب میں جو ہے وہ جو اپنے ماتھے پہ لکھوا کے گویا لے کر آیا ہے، جو نصیب میں لے اس کو ملے گا۔ صحیح۔ گنہگار آدمی ہے اس کو بھی وہ رزق اس کو پورا ملے گا، نیک آدمی ہے اس کو بھی رزق پورا ملے گا، چاہے وہ نیکیاں کرے، چاہے گنہگار گناہ کرے، چاہے کافر اللہ کو نہ مانے، چاہے وہ نیک پرہیزگار تہجد گزار کوئی بندہ ہو، سب کا رزق جو ہے وہ طے ہے بے شک۔ کہ اتنا 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 ملے گا، مقدر جتنا ہے اتنا ملے گا، تقدیر سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں، ہر چیز کو ٹائم پہ ملے گی۔ تو پھر نیکیاں کرنے کا، تہجد پڑھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں، خاص طور پر اس موقع پر صوفیہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی اتنا ہی رزق ملے گا، لیکن اگر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو رزق آپ کا ہے نا، وہ رزق ہوگا اتنا ہی، لیکن وہ رزق آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رزق اتنا ہی ہوگا لیکن آسان ہو جائے گا۔ اب جیسے مثال ہے، ایک فیکٹری ہے، ایک کمپنی ہے، ایک ادارہ ہے، اس میں ایک مینیجر صاحب ہیں اور ایک مزدور ہے۔ مزدور کا بھی جو رزق ہے اس کا بھی اپنا رزق ہے اور مینیجر کی بھی اپنا رزق ہے، لیکن مینیجر کو آسانی ہے، صحیح۔ اسی طرح مزدور کو تھوڑی مشکل ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو جو نیک آدمی ہوتا ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے نا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، رزق اس کا اتنا ہی ہے، زیادہ نہیں ہوگا، کم بھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا یہ کہ اس کا رزق آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، بہت زیادہ تکلیف نہیں کرنی۔ جو اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے نا، جو اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری شرعی رہنمائی فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا انس مدنی صاحب۔ ہمارے دوران پروگرام جوائن کرا گئے جناب محمد زبیر قاضی صاحب نے۔ بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ خیریت سے ہیں؟ اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی شروع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل
تو سب نے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ پھر زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، اوصاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ یہ شان، یہ شان، یہ شان، یہ شان، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری سے آگے گئے، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، پر معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے ختم رسل۔ مکی مدنی ہے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد زبیر قادری صاحب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا جو کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا ہے، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے
اور اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں 3 دن گزرنے سے پہلے اسے اللہ کی راہ خدا میں خرچ کر دیتا، سوائے اس کے جو مجھے قرضہ دینا ہوتا، صرف قرضے کے لیے بچاتا، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارکہ سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو پہلی بات یہ خرچ کرنے کا ماحول ہی نہیں ہے، اگر بعض لوگ خرچ کرتے بھی ہیں تو بے دلی سے کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے راستے میں جب دینا ہے تو پھر آپ نے بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ پھر صدقہ دیا جاتا ہے جب بندہ بیمار ہو گیا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے جب صدقہ دیتا ہے، جب تندرست ہوتا ہے تو لاکھوں روپے پڑے ہوتے ہیں جب خیال نہیں آتا آج بیمار پڑا ہے، کمزور پڑا ہے، اب اس کو خیال آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ دے دوں، لے آؤ ایک بکرا ذبح کر دو، تھوڑا سا صدقہ دے دو۔ کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کہ میں کمزور ہوں۔ اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کیا ہی خوبصورت لمحات ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا اللہ کی راہ میں مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، یہ ماحول نہ بنائیں کہ بیمار ہو گئے تو پھر خرچ کریں گے۔ ہم نے عرض کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ اس سے مراد آپ کے وصال کے بعد، ازواج محترات کے بعد میں سب سے پہلے کون ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد لمبا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہماری نظر ان کی طرف پڑی، لیکن کہتی ہیں پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ لمبے ہاتھ سے مراد ہاتھوں کا لمبا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا ہے۔ وہ لمبے ہاتھ والی تھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں، خیرات کرتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے رنگتی تھیں اور پھر ان کو بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا یہی مجھے سب سے پہلے آ کر ملیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک مسجد میں تشریف لائے، نماز کا وقت تھا، اقامت دے دی گئی تھی، پر حضور اس کے باوجود گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپسی آئے تو صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور واپس کیوں چلے گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا جب میں آیا تو میرے دل میں سوال آیا کہ میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہیں، تو میں گیا، پہلے اسے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پھر میں نے آ کر نماز پڑھائی۔ ناظرین اکرام، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر بہت سارے لوگ نظر رکھ سکتے ہیں، پر ہم اپنی نظر اپنے ہی اوپر رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے سوچنا شروع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر سوچتے ہیں تو اولاد کے بارے میں سوچ لیتے ہیں۔ ذہن بنائیں سخاوت کا، اور رمضان الکریم کے مہینے میں خاص توجہ دیجیے، مسجد کا خیال رکھیے،
مدارس کا خیال رکھیے، اپنے قریب قریب لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اور آپ کے قریب قریب جتنے مستحق ہیں، جو لینے کے حقدار ہیں، اصل حقدار ہیں، ان تک پہنچائیے۔ ناظرین اکرام، ہمیں جوائن کرا ہے دوران پروگرام سید عبد الرحمن شاہ صاحب نے۔ بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب جی بسم العالمین۔ اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سگے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دل بے قرار کی باتیں، کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دل بے قرار کی باتیں، میں بھی گزرا ہوں دور الفت سے، 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 مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں، مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں، ہم تو دل اپنا دے بیٹھے ہیں،
دل اپنا دے بیٹھے ہیں، ہم تو دل اپنا دے بیٹھے ہیں، ہم تو دل اپنا دے بیٹھے ہیں، ہم تو دل اپنا دے بیٹھے ہیں۔ مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں، مت سنا مجھ کو پیار کی باتیں، فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہے، فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہے، فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہے، چل کریں یار غار کی باتیں، چل کریں یار غار کی باتیں، ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، کیجئے اس دیار کی باتیں، کیجئے اس دیار کی باتیں، کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دلے بے قرار کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد عبد الرحمن قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ آئیں بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب، آپ سے شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ایسا کوئی طریقہ بتائیں جس سے رقم جو بھی ہے نعمت ہے وہ ڈبل ہو جائے۔ ایک طریقہ بزرگوں نے تعلیم کیا ہے جس سے جو رقم ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو جو عام طور پر جو نوسر باز قسم کے چیٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خیر غلط طریقے سے پیسے ڈبل کرنے کا جھانسا دیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے جو اصل رقم ہے وہ بھی گئی۔ لیکن جو بزرگان دین ہیں وہ امت پہ بہت شفیق ہیں۔ بے شک۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا طریقہ ہے جس سے رقم ڈبل ہو سکتی ہے۔ رقم ہی کیا، جو بھی نعمت ہے وہ ڈبل ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ ہمارے ایک مرید ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت کہ رقم کیسے ڈبل ہوتی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہنے لگے کہ حضرت میں بڑا گنہگار سا آدمی ہوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ مت بتائیے گا اس لیے کہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا، اللہ ایسا بتائیے کہ میں کچھ پڑھوں بھی نہیں اور ایسا کچھ کام کروں کہ وہ کام کرنے سے رقم ڈبل ہو جائے، اور اس کے لیے یہ بھی شرط نہ ہو کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں، یعنی گنہگار آدمی بھی وہ کام کر سکے، رقم ڈبل کرنے والا یا نعمت ڈبل ہو جائے اس کے لیے کوئی گنہگار آدمی بھی وہ کام کر سکے اور اس کے لیے کوئی خاص کوئی پڑھائی بھی نہ کرنی پڑے، ایسا کوئی طریقہ تو ہاں بزرگان دین نے ایسا طریقہ بتایا ہے اور بہت آسان ہے، گنہگار سے گنہگار آدمی بھی کر سکتا ہے، بندہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی وظائف پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، وظائف جتنا پڑھیں اتنا فائدہ ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت اگر آپ چاہتے ہیں وہ ڈبل ہو جائے تو اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، سبحان اللہ، اور کہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بے شک۔ تو جیسے آپ شکر ادا کریں گے وہ نعمت آپ کو ڈبل صورت میں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمت ڈبل ہو جائے، آپ کی رقم ڈبل ہو جائے، آپ کی کوئی سی بھی نعمت آپ کی اس میں اضافہ ہو جائے،
اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں زیادہ ملے گا. سبحان اللہ. تو بس یہ اسلام تو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, چاہے وہ نماز کا شعبہ ہو, چاہے وہ جنگ کا شعبہ ہو, چاہے وہ بزنس کا شعبہ ہو, چاہے وہ گھریلو شعبہ ہو, چاہے وہ رقم ڈبل کرنے کا شعبہ ہو. اسلام ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو جب بھی کوئی نعمت ملے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ 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 الحمدللہ, پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا. جو نعمت ملے گی اس پر وہ شکر ادا کرے گا. اللہ کی رحمت سے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے, نبی کے نواسوں کے صدقے سے, حسنین کریمین کے صدقے سے, سیدہ پاک کے صدقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ نعمت, وہ رقم, وہ چیز انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو دوران پروگرام ہمیں جوائن کرا ہے جناب محمد کامران قاضی صاحب نے. بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی شکریہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام, آپ بھی میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیے. وہ سویلا لزار پھرتے ہیں, 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 وہ سویلا لزار پھرتے ہیں. تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں, تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں.
ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ پہ قربان ہزار پھرتے ہیں، تجھ پہ قربان ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد کامران قادری صاحب۔ اللہ کریم آپ کی آواز میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں پھر سے ایک بار علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے جو لوگ مسلمان ہیں یعنی عاشق رسول ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں، کافر ہیں، سود خور ہیں، ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ انس رضا بھائی، آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے، لیکن دین اسلام اسٹوڈیو میں جو ہم بیٹھے ہیں اور برکت رمضان کا سلسلہ ہے، اصل میں ایک چیز ہوتی ہے برکت۔ سبحان اللہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس زیادہ رقم ہے تو اس میں برکت بھی ہو، اصل چیز ہے برکت۔ اگر برکت ہو جائے تو کم چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک زمینی حقائق میں سے ہے، جسے کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی ہے، صحیح۔ کہ آج سے کوئی کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ 20 سال 25 سال پہلے اگر آپ جائیں تو ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے صحیح۔ ان کی تنخواہیں بھی کم ہوتی تھیں، ان کی انکم کم ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ پورے خاندان کو چلا لیتے تھے۔ بالکل۔ اور آج تنخواہوں کا جو معاملہ ہے اور جو انکم ہے وہ بے حد زیادہ ہے، بالکل۔ لیکن 2 بچے نہیں پالے جاتے۔ اصل میں پہلے گویا برکت ہوتی تھی اور اب گویا برکت کچھ کم ہو گئی ہے، تو زیادتی اور کمی جو ہے نا یہ نو میٹر، اصل چیز یہ ہے کہ اس میں برکت کتنی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ انگریز کے پاس بہت پیسہ ہے، مسلمان کے پاس پیسہ کم ہے، تو اگر اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو سکون تو ہے ہی نہیں نا اس بیچارے کے پاس۔ بالکل۔ آپ اگر گوگل میں چلے جائیں اور یہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے امریکہ میں ہیں، حالانکہ وہ لوگ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہیں صحیح۔ اور بے انتہا پیسہ ان کے پاس ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ اپسیٹ ہیں، اور بے شمار لوگ ان کے ایسے ہیں کہ جو خودکشیاں کر لیتے ہیں، بلکہ لوگوں کو مار دیتے ہیں اللہ بلا کسی وجہ سے۔ اب دیکھیے میڈیا خبریں دیتا رہتا ہے کہ ایک نوجوان نے 18 لوگوں کو قتل کر دیا، جب اسے پکڑا تو کہا کہ بس میرے دماغ میں آ کہ میں ان لوگوں کو قتل کر دوں، قتل کر دیا، کوئی وجہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ۔ اتنا پیسہ ہونے کا کیا فائدہ کہ بندے کی اپنی زندگی جو اجیرن ہو جائے۔ اور یہاں آپ مسلمان کو دیکھیں کہ پیسہ بہت کم ہے لیکن رات کو سکون سے وہ سو جاتا ہے سبحان اللہ، اور اطمینان سے اس کو نیند آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی اس معاشرے میں انس رضا بھائی رہتے ہیں، صحیح۔ ہم سب جانتے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کی سیلری اتنی ہینڈسم نہیں ہے، جن کی انکم اتنی اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں وہ سحری بھی اچھی کر لیتے ہیں، افطار بھی اچھی کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب کچھ کھانے کے بعد وہ ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم پہ استعمال بھی کر لے۔ یہاں غریب آدمی جو ہے نا وہ نہ جانے کیا کیا کھا جاتا ہے، لیکن آپ امیر آدمی کو دیکھیں، وہ امیر آدمی کہ جو اسلام سے دور ہے، آپ اس کو دیکھیے کہ اس کا سکون سے
کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بات تو ایک ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ زیادہ چیز ہونا اس بات کی شرط نہیں ہے کہ اس کو سکون بھی ہے. بالکل. اچھا, پھر سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں برکت دی ہے, بے شک. اور جو کچھ اسے یہاں نہیں ملتا وہ اسے روز محشر ملے گا, قیامت کے دن ملے گا. انشاءاللہ. جنت کی نعمتیں اسے ملیں گی. تو یہاں اگرچہ کم ہے لیکن وہاں زیادہ ہے. یہاں جتنی تکلیف برداشت کرے گا, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے کسی یا تو گناہ کا کفارہ ہوتا ہے یا پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں اگر اس سے تکلیف ہے تو وہاں قیامت میں اس کو راحت ملے گی, سبحان اللہ. اور ایسی راحت ملے گی کہ حدیث کے مطابق وہاں لوگ یہ تمنا کریں گے جب یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ دنیا میں مصیبت زدہ تھے, پریشان حال تھے, تکلیف میں تھے, تو وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا, کہ یہاں جو لوگ دنیا میں تکلیف میں تھے وہاں ان کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا. اس لیے اگر یہاں کم ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہے, بے شک. اور وہ بندہ جس کے پاس کم ہے اور سکون ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے کروڑ زیادہ اچھا جس کے پاس سب کچھ ہے اور سکون نہیں ہے. بے شک. تو ناظرین اکرام, بہت ہی خوبصورت انداز سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا سید محمد انس رضا قادری صاحب. تو ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ ہمارا وقت ہوا ختم. پھر سے ملیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے علماء اہل سنت کے ساتھ. جب تک یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.